السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ جواد احمد، اور آپ میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں اور کافی لوگ مجھے نہیں جانتے، اور آج یہ ویڈیو کسی مجبوری کی وجہ سے بنا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے این جی اوز پاکستان کی طرف سے ایک مطالبہ کیا گیا کہ رضامندی کے ساتھ کیے جانے والے زنا کو جرائم کی فہرست سے نکالا جائے، یعنی اگر دو لڑکے آپس میں یا دو لڑکیاں آپس میں یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں زنا کر رہے ہیں اور اس میں ان دونوں کی خوشی ہے تو ان کو حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو۔ چلو این جی اوز پاکستان سے تو ہمیں کسی بھلائی کی امید تھی بھی نہیں، لیکن افسوس اور تعجب ان حرام خور پاکستانیوں پر ہے کہ جس مطالبے پر این جی اوز کو دھکے مار کر پاکستان سے باہر نکالنا تھا، اس مطالبے پر انہوں نے غور و فکر کرنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ اسلامی تاریخ میں دو ریاستیں ایسی بنی ہیں جو اسلام کے نام پر بنی ہیں، ایک مدینہ المنورہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان بنانے کا مقصد اللہ پاک کا قانون زمین پر نافذ کرنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آج ہم چپ رہے تو بہت برا پھنسنے والے ہیں، کیونکہ آگے ہماری نسلیں آنے والی ہیں، ہماری بہنیں اس معاشرے میں رہ رہی ہیں، ہماری بیٹیوں کو اس معاشرے میں رہنا ہے۔ آج ہمیں مل کر اس مطالبے کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ بھلے ہماری آواز کوئی نہ سنے، لیکن ہم اللہ پاک کو جواب تو دے سکیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ تو دکھا سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک کبوتر نے اپنے چونچ میں پانی لیا اور اس آگ میں پھینکا، یہ امید کرتے ہوئے کہ شاید اس سے آگ بجھ جائے۔ اس پانی سے آگ تو نہیں بجھی، لیکن اللہ پاک کو اس کبوتر کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آج اگر آپ مکہ میں دیکھیں گے تو حرم شریف کے ارد گرد صرف آپ کو کبوتر نظر آئیں گے۔ بھلے ہماری آواز کوئی نہ سنے، لیکن کیا پتہ یہ عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے میرا فائدہ ہے تو خدا را آپ شیئر نہ کریں، اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی پروفائل پہ خود اپلوڈ کریں تاکہ میرے ویوز نہ بڑھیں۔ یا آپ کو تب بھی یہ لگتا ہے کہ اس سے میرا فائدہ ہوگا تو خدا را کوئی اسٹیٹس ہی ڈال دیں، یا کسی طریقے سے بھی جو آپ کو مناسب لگے آواز اٹھائیں، لیکن آواز ضرور اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔